نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قول اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی سورۃ البقرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي۔ صدق اللہ المولانا العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، بھائیوں اور دوستوں، میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 260 کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ وہ واقعہ بھی پیش نظر رہے جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میرے مالک مجھے دکھا دے تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے۔ فرمایا کہ آپ ایمان نہیں رکھتے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ ایمان تو رکھتا ہوں مگر دل کا اطمینان درکار ہے۔ ساتھیوں، پچھلے 2 ہفتے سے آخرت کا موضوع چل رہا ہے اور انشاءاللہ اس ہفتے بھی آپ کے سامنے اسی موضوع سے متعلق بات رکھی جائے گی۔ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 260 کا ایک حصہ جو رکھا، جس میں ابراہیم علیہ السلام اپنے رب سے یہ سوال کرتے ہیں کہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ مردوں کو زندہ کیسے کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً کیا سوال کیا کہ آپ کا یقین نہیں ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یقین تو ہے لیکن دل کا اطمینان چاہتا ہوں، تاکہ جو دعوت وہ اس وقت کے مشرکین کے سامنے رکھ رہے تھے اس کو کانفیڈنس کے ساتھ اور وسیع القلبی کے ساتھ لوگوں کے سامنے رکھ سکیں۔ تو پھر آگے کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ 4 پرندے لیجئے، ان کو اپنے سے مانوس کیجئے، پھر ان کو حلال کیجئے اور ان کو 4 مختلف پہاڑ کی چوٹیوں پہ رکھ دیجئے اور پھر ان کو نام لے کر پکاریے تو وہ آپ کے پاس اڑتے ہوئے چلے آئیں گے۔ اور یہ منظر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو دکھایا اور اس بات کو رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے بتایا کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کیسے کرے گا۔ دراصل اس رکوع میں گفتگو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور آخرت کے حوالے سے ہی کی گئی ہے۔ اس رکوع میں 3 جو ہے وہ واقعات ہیں۔ سب سے پہلا واقعہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا نمرود سے مکالمہ، جس میں وہ کہتے ہیں کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ تو نمرود کہتا ہے کہ بھائی یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں، اگر میں کسی کو جو ہے وہ جیل سے اٹھا کے چھوڑ دوں تو میں نے زندگی دے دی، اور اگر میں نے کسی کو موت کا حکم دے دیا تو میں نے اس کو موت دے دی، تو یہ کام تو میں بھی کر رہا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بڑی حاضر دماغی سے کام لیتے ہوئے فرمایا کہ میرا رب مشرق سے سورج نکالتا ہے، تو ذرا مغرب سے نکال کے دکھا دے۔ تو وہ منکر حق جو تھا وہ بھونچکا رہ گیا، وہاں پر پریشان، بالکل ششت رہ گیا۔ تو پھر اللہ آگے فرماتا ہے کہ ہم پھر ان ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتے۔ پھر ایک اور اس میں جو اگلا واقعہ ہے وہ آخرت کے متعلق ہے کہ ایک صاحب جو ہے اپنے گدھے کے ساتھ ایک بستی سے گزر رہے تھے، تو بستی جو ہے وہ اوندھی پڑی ہوئی تھی۔ تو انہوں نے سوال سوچا اپنے دل میں کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد کیسے زندہ کرے گا لوگوں کو۔ تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو 100 سال تک سلا دیتا ہے، اور جب وہ اٹھتے ہیں تو پھر ان سے پوچھا جاتا ہے کہ ہاں جی آپ کتنے عرصہ سوئے رہے؟ انہوں نے کہا شاید 1 دن یا چند گھنٹے۔ تو بتایا گیا کہ آپ 100 سال سوئے رہے۔ ذرا اپنے گدھے کو دیکھیے جو آپ کے ساتھ تھا، وہ ہڈیوں کا پنجر بن چکا ہے۔ تو مفسرین اس واقعے سے یہ مراد بھی لیتے ہیں کہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں واقعہ ہے، لیکن اصل بات جو ہمارے سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اس واقعے میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد زندہ کیسے کرے گا، اور یہ واقعہ ہمیں آخرت پر یقین کی طرف توجہ دلاتا ہے۔ ایک اور واقعہ جو قرآن میں بہت زیادہ مشہور ہے، ہم ہر جمعے کو سورہ کہف کی تلاوت کرتے ہیں، اور ہم سب جانتے ہیں کہ سورہ کہف کا جو واقعہ ہوا تھا اس میں ہمارے لیے آخرت کے حوالے سے کیا سبق ہے کہ اس میں وہ چند نوجوان تھے جو اس بستی کے اندر جو کہ شرک میں ڈوبی ہوئی تھی، اور جس کا حکمران جو ہے وہ بھی شرک میں ڈوبا ہوا تھا، وہ لوگوں کو ظلم کے ذریعے شرک پر آمادہ کر رہا تھا۔ لیکن وہ نوجوان اٹھے اور انہوں نے اعلان کیا کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ وہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے نا کہ وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے اور ہم نے انہیں ہدایت میں ترقی بخشی تھی۔ اور پھر انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اس بستی سے کنارہ کشی اختیار کری اور ایک غار میں چلے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے 300 سال ان کو سلائے رکھا۔
اور جب پھر وہ جاگے اور ان میں سے ایک شخص جو ہے وہ جاتا ہے بستی کے اندر، تو بادشاہ جو ہے وہ مسلمان ہو چکا ہوتا ہے اس وقت کا، اور لوگ بھی تبدیل ہو چکے ہوتے ہیں، لیکن وہ لوگ اپنے آباء و اجداد سے ان نوجوانوں کے بارے میں قصے سنتے ہوئے آ رہے تھے۔ تو جب یہ نوجوان ایک پرانے حلیے میں اور اس طرح کے پرانا سکہ لے کر آتا ہے تو پوری بستی جاگ جاتی ہے کہ یہ تو وہی نوجوان ہیں جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے۔ اور پھر اس وقت یہ بات لوگوں کے ذہن میں جانگزین ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیسے کرے گا۔ ساتھیوں، یہ وہ عقیدہ ہے جو اخلاقی لحاظ سے اور عملی لحاظ سے سب سے اہم عقیدہ ہے، سب سے اہم عقیدہ ہے۔ دیکھیں، اگر آخرت کا عقیدہ ہمارے اندر صحیح طریقے سے راسخ نہیں ہوگا، اگر ہمارا آخرت پر صحیح طریقے سے یقین نہیں ہوگا، تو ہمارا اللہ پر ایمان بھی صحیح طریقے سے نہیں ہوگا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر بھی صحیح طریقے سے ہمارا ایمان نہیں ہوگا۔ یہ آخرت کا ایمان کیا ہے؟ یہ آخرت کا ایمان ہمیں جواب دہی کے لیے تیار کرتا ہے۔ اگر ہم مکی صورتوں کا جائزہ لیں تو مکی صورتوں میں بلا مبالغہ بے تحاشا صرف اور صرف آخرت کے عقیدے پر بات کی گئی ہے۔ وہ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو مکہ کے لوگوں کو دعوت دے رہے تھے، جن نفوس کو آنے والے دور کے لیے تیار کر رہے تھے، ان لوگوں کے اندر آخرت کا عقیدہ پختہ ہونا بہت ضروری تھا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب ان نوجوانوں نے جب اللہ کی نبی کی دعوت پر ایمان لائے اور آخرت کے جو ہے عقیدے پر جو ہے پختہ ایمان رکھا، تو پھر کس طریقے سے مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پھیلتی چلی گئی۔ تو اس حوالے سے آئیے دیکھتے ہیں کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں۔ قیامت کب ہوگی؟ یہ سوال اکثر لوگوں کے ذہن میں آتا ہے، ہمارے بھی ذہن میں آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ سوال پوچھا جاتا تھا، کئی بار پوچھا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی جواب دے رہے تھے کہ اس کا علم صرف اور صرف اللہ کو ہے، صرف اور صرف اللہ کو ہے۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بتائیں، قیامت کے مناظر بتائے، حساب و کتاب کے بارے میں بات بتائی، لیکن جب بھی یہ سوال کیا گیا کہ قیامت کب آئے گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جواب دیتے کہ قیامت کا علم صرف اللہ کو ہے۔ پھر اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کے حوالے سے سخت زور دیا کرتے تھے کہ آخرت آنے والی ہے، اس کی تیاری کر لو، میں کسی کام نہیں آؤں گا۔ ایک خطبہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، بہت سادہ سا خطبہ ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان بالآخرت پر زور دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم تم سب کے سب مر جاؤ گے، جیسے روزانہ سو جاتے ہو اور پھر تمہیں صبح اٹھایا جاتا ہے، اسی طریقے سے تم سب مر جاؤ گے، اور مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، اور پھر کیا ہوگا؟ پھر حساب کتاب ہوگا، اور جس نے بھلائی کی ہوگی اس کا ٹھکانہ جنت ہوگی، اور جس نے برائی کی ہوگی، جس کا اعمال نامہ جو ہے وہ نیگیٹو سائڈ پر ہوگا، اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا۔ اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بتا رہے ہیں اور اللہ کی قسم کھا کے بات کہہ رہے ہیں۔ جب اللہ نے کسی بات کی قسم کھائی قرآن کے اندر، تو ہم سب جانتے ہیں کہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہوتی ہے، اور جب اللہ کا حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم کھا کے یہ بات کہہ رہے ہیں، تو یقیناً یہ بات ہوگی، اور یہ بہت ہی امپورٹنس رکھتی ہے اس حوالے سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کا منظرنامہ، کیا فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن انسان اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوگا اور اس وقت تک نہیں ہل سکے گا جب تک اس سے چار باتوں کے بارے میں پوچھ نہ لیا جائے۔ پہلی بات کہ اس نے اپنی عمر کہاں گزاری، عمر دی تھی 60 سال 70 سال 80 سال، وہ کہاں صرف کری، یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینا ہوگا۔ پھر عمر کے اندر سب سے بہترین چیز کیا ہوتی ہے؟ جوانی، جب انسان بہت طاقتور ہوتا ہے، اس کی قوتیں، اس کی صلاحیتیں اپنی پیک پر ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ سوال کرے گا کہ جوانی کہاں گزاری، کن کاموں میں گزاری، کیا میری فرما برداری میں گزاری یا میری نافرمانی میں گزاری، کن لوگوں کے ساتھ گزاری، کیا وہ میرے ماننے والے تھے، میرے دین کے لیے کوششیں کرنے والے تھے، یا پھر میرے نافرمان تھے، میرے باغی تھے۔ یہ سوال ہوگا۔ اور پھر تیسرا سوال کیا ہوگا کہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ پہلی بات عمر دی تھی، پھر جوانی دی تھی، بہترین صلاحیتیں دی تھیں، پھر تیسری بات کیا ہوگی؟ مال دیا تھا، گاڑی دی، گھر دیا، اولاد دی، بہترین ویلتھ عطا فرمائی، وہ کہاں خرچ کری؟ میرے لیے کچھ خرچ کری یا صرف چونی اٹھنی خرچ کر دی؟ دیکھیے ان سوالوں کے حوالے سے ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا کیا طریقہ تھا اور کیسی ان کے اندر جذبہ پایا جاتا تھا، بھلے کتنے ہی امیر ہوں۔ ہم سب سنتے ہیں، بہت مشہور واقعہ ہے کہ مدینہ کے اندر بہت بڑا کاروان آیا اونٹوں کا، جیسے آج جو ہے وہ ٹرکس جو ہے وہ لدے پھندے ہوں، اور وہ قافلہ جو ہے وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کا تھا۔
حضرت عبد الرحمن بن عوف بہت امیر صحابی تھے، بہت بڑے بزنس مین تھے اور کیش پر بزنس کرتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اسے پوچھا گیا، انہوں نے پوچھا لوگوں سے یہ کس کا قافلہ ہے، بتایا گیا کہ یہ عبد الرحمن بن عوف کا ہے. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ عبد الرحمن پر رحم کرے کہ جب وہ جنت میں جائیں گے تو تھوڑا سلو جائیں گے، تھوڑا پیر گھسڑتے ہوئے جائیں گے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ بات پتہ چلی تو دوڑے دوڑے آپ حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوئے. فرمایا اماں عائشہ آپ نے کیا فرمایا میرے بارے میں؟ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح سنا ہے. تو عائشہ فرماتی، حضرت عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ اماں عائشہ اب گواہ رہی ہے، یہ جتنا بڑا قافلہ ہے، یہ ٹرکوں سے لدا پندہ، یہ اونٹوں سے لدا پندہ، یہ سب میں اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں. تو یہ ہے وہ مال جسے ہم بچا بچا کے رکھتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ صحابہ جب ایسی کوئی بات سنتے تھے تو اپنے مال کو خرچ کرنے کے لیے جو ہے وہ کوئی حجت ان کے درمیان نہیں رہتی تھی، کوئی حیل و حجت ان کے پس و پیش نہ ہوتی تھی. ہم جب یہ آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کے اعلیٰ ترین معیار کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب اپنی محبوب ترین چیز اللہ کی راہ میں قربان نہ کر دو. تو سب سے محبوب ترین چیز کیا ہے؟ جان اور مال. تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، فرمایا اللہ کے رسول مجھے بیرہا کا باغ بہت پسند ہے، گواہ رہیے میں اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ تمہارے لیے تمہارے مال کے جو حقدار ہیں سب سے پہلے تمہارے رشتہ دار ہیں، پہلے ان میں تقسیم کرو. تو ساتھیوں یہ جو بات ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اور بہترین مال خرچ کرنا، یہ ہمیں سیرت طیبہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی زندگیوں سے پتہ چلتا ہے. اور یہ وہ سوال ہے جو وہاں پوچھا جائے گا کہ مال کہاں سے کمایا، ریسورس آف انکم کیا تھی، ریسورس آف انکم حلال تھی یا حرام تھی، اور اگر حلال بھی تھی تو حرام تو نہیں بنائی، اور پھر کن کاموں میں خرچ کری، اپنے اہل و عیال پہ خرچ کری، بہت بہترین بات ہے. اللہ کے دین کو وقف کرنے کے لیے خرچ کری، بہترین بات ہے. لیکن اگر اللہ کے باغیوں کے لیے خرچ کری خدا نخواستہ تو بڑی خطرناک بات ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو علم عطا فرمایا تھا اس پر کتنا عمل کیا، علم جو عطا فرمایا تھا اس پر کتنا عمل کیا. ہم سب سنتے ہیں نا کہ ایک حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ قیامت کے دن 3 افراد لائے جائیں گے، ان میں ایک وہ عالم ہوگا جس سے جب سوال کیا جائے گا کہ میں نے تجھے علم دیا تھا تو نے میرے لیے کیا کیا، تو وہ کہے گا اللہ تعالیٰ میں نے تیرے لیے لوگوں کو یہ علم پہنچایا تھا. اللہ کہے گا نہیں، تو جھوٹ کہتا ہے، تو نے یہ علم اس لیے حاصل کیا کہ لوگ تجھے عالم کہیں، تجھے فاضل کہیں، اور اس کو سر کے بالوں سے گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے علم سے محفوظ فرمائے. ساتھیوں یہ حساب اور کتاب اصل میں ایسی چیز ہے جس کے بارے میں قرآن میں بارہا یہ بات آئی ہے. جب سورہ غاشیہ میں آیت نازل ہوئی نا کہ انا علینا حسابہم ثم انا علینا حسابہم، تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا صحابہ سے کہ تم یوں کہا کرو کہ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، کہ اے اللہ ہمارا آسان حساب فرما، اے اللہ ہمارا آسان حساب فرما. آمین یا رب العالمین. یہ دعا ہمیں مانگنی چاہیے. اب یہ آیت پڑھی جائے اور عام طور پہ بھی مانگنی چاہیے، اس لیے کہ یہ آخرت کی جواب طلبی ایسی چیز تھی کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حد سے زیادہ تہجد گزار تھے. تو پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ کیوں اتنی عبادتیں کرتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کے نبی فرماتے ہیں کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اور صحابہ کرام کا معاملہ دیکھیے کہ حضرت ابوبکر آخرت کی جواب طلبی سے اپنی زبان مروڑ رہے ہیں، اور کوئی حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ جو ہے دریا نیل کے کنارے اگر کوئی جانور بھی مر جائے تو خدا کی قسم عمر جواب دے اس کے لیے. تو یہ کیسی تربیت تھی؟ یہ تو تربیت تھی جو ان اصحاب نے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے حاصل کری تھی، جس کے نتیجے میں ان کے اندر جو ہے وہ آخرت کا جذبہ اس طریقے سے جو ہے وہ جانگزی ہو گیا تھا کہ وہ اس معاملے کے لیے تیار رہتے تھے کہ ہمیں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور اس کی جواب دہی دینی ہے. اب قیامت جو ہے اکثر ہمارے ذہنوں میں یہ سوال آتا ہے کہ قیامت ہوگی، اور اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری حدیث فرمائی ہیں. کچھ سائنسی نقطہ نظر سے بھی ہم اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن نے فرمایا نا سورہ تکویر کے اندر کہ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، کہ جب سمندروں میں آگ لگا دی جائے گی. اب یہاں پر ماشاء اللہ سے سائنس کے بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو سائنس کے سبجیکٹ پڑھتے ہیں. ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے پانی کو جن 2 گیسز سے ملا کر بنایا ہے وہ آگ لگانے والی گیسز ہیں. کتنی بڑی قدرت ہے کہ ہائیڈروجن اور آکسیجن ان دونوں کی خصوصیت آگ لگانے والی ہے. اور قیامت کے دن کیا ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ ان دونوں گیسز کو الگ کر دے گا، ہائیڈروجن اور آکسیجن کو، تو سمندروں میں آگ لگ جائے گی، سمندروں میں آگ لگ جائے گی. تو جو منظر کشی قرآن کی آیتوں میں پڑھتے ہیں نا کہ جب آسمان کو لپیٹ دیا جائے گا،
تارے بکھیر دیے جائیں گے، پہاڑ اون کی طرح اڑنے لگیں گے اور سمندروں میں آگ لگا دی جائے گی۔ تو الحمدللہ یہاں پر ہمارے نوجوان بھی موجود ہیں جنہوں نے سائنس یقیناً پڑھی ہوگی۔ تو ہائیڈروجن اور آکسیجن کو جب الگ الگ کر دیا جائے گا تو سمندروں میں آگ لگ جائے گی، کس قدر بھیانک منظر ہوگا۔ اور سائنس اس بات کو پروف کرتی ہے کہ اگر یہ دونوں گیسز الگ کر دی جائیں تو آگ لگنا عین ممکن ہے۔ تو ساتھیوں، جو ہمارا دین ہے، جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ہے، یہ اس قدر خوبصورت دین ہے کہ اس میں جو بات بتائی گئی ہے وہ 100% اوتھینٹک ہے۔ ہمارے ذہنوں میں اس قسم کی کوئی بھی کنفیوژن بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے کہ کچھ ایسا ہوگا یا ویسا ہوگا، فلانی چیز ہوگی یا ایسی چیز ہو جائے گی۔ بالکل سیدھی بات ہے کہ جو شخص اس دنیا میں آیا ہے اس کو اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور قیامت کے دن اس کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور حساب کتاب کا عمل ہوگا۔ اب یہ چیز مشرکین کو ہضم نہیں ہوتی تھی۔ مشرکین اس حوالے سے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کرتے تھے، اور ان کے ذہنوں میں یہ کنفیوژن ہوتی تھی کہ شاید یہ جو ہے کوئی ایسی تقی اللہی بات ہے، یعنی کہ کوئی خیال پر مبنی ہے۔ اس حوالے سے ہم کچھ واقعات سنتے ہیں۔ مشرکین کیا کہتے تھے؟ مکہ کے مشرکین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آگے کہتے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا واقعی جب ہم مر جائیں گے تو ہڈیاں ہماری گل سڑ جائیں گی تو ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ یہ تو ناممکن بات ہے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا فرمان تلاوت کرتے کہ اگر جس نے پہلی بار پیدا کیا ہے کیا وہ دوبارہ پیدا کرنے پہ قادر نہیں ہے؟ آج ہم لوگ 21 سینچری میں جی رہے ہیں۔ یہ ہم لوگ جو اسمارٹ فون ٹیکنالوجی یوز کر رہے ہیں، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی ٹیکنالوجی یوز کر رہے ہیں، چیٹ جی پی ٹی یوز کر رہے ہیں۔ آپ چیٹ جی پی ٹی کے اندر کوئی بھی ٹائپ کیجئے اور وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے کھول کے رکھ دے گا۔ آپ نے کوئی پریزنٹیشن بنانی ہے، آپ نے کوئی آفس کی کوئی ڈاکیومنٹ تیار کرنا ہے، آپ کو کوئی سپورٹ چاہیے، آپ اس کے اندر لکھیے اور وہ دھنادن جو ہے وہ کسی بھی زبان میں آپ کو ٹائپ کر کے دے دے گا۔ اور میری عمر 44 سال ہے، میں جس ایج گروپ کا ہوں، جو میرے ایج گروپ کے لوگ یہاں موجود ہیں، ہم جس جنریشن کے لوگ ہیں، جس زمانے میں جو ہے وہ وی سی آر ہوا کرتا تھا کہ اگر کوئی ویڈیو فلم لانی ہوتی تھی وہ ریل والی کیسٹ لاتی تھی، ٹیپ ریکارڈر پہ جو کیسٹ سنتے تھے وہ ریل والے ہوا کرتے تھے اور اس میں ریکارڈنگ کی جاتی تھی، اور ٹی وی پر جناب علی الگ سے وی سی آر لا کے وہ کنیکٹ کر کے کرائے کا لا کے یا خرید کے جو وہ کنیکٹ کیا جاتا تھا۔ پھر کمپیوٹر آ گیا اور پھر فلاپی ڈسک کے بارے میں بات ہونے لگی، او بھائی یہ کیا چیز ہے۔ پھر اس کے بعد سی ڈی روم آ گئی۔ اب جس کے گھر میں کمپیوٹر ہوتا ہے یا سی ڈی روم تو لوگ بولتے ہیں بھائی بڑی امیر تمیر شخصیت ہے یار، یہ زبردست چیزیں ان کے گھر میں۔ اور پھر آج سی ڈی روم بھی جو ہے وہ بالکل بعد خیال بات ہو چکی ہے۔ کل ہی میں ایک ٹینڈر خریدنے کے لیے گیا تو مجھے انہوں نے 75 ریال دے کے سی ڈی دی، تو میں نے ان سے بولا میڈم سی ڈی آج کون یوز کرتا ہے، آپ ٹینڈر کے پیسے لے رہی ہیں، مجھے وی ٹرانسفر سے بھیج دیں، میں سی ڈی ہمارے لیپ ٹاپس میں اور ڈیسک ٹاپ میں جو ہے وہ سی ڈی روم ہی نہیں ہوتی ہے، تو سی ڈی کہاں میں استعمال کروں گا۔ تو وہ پچھلے 50 سال پہلے ہی چل رہی تھی۔ پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اپنے جو ہے وہ ڈاکیومنٹ کنٹرولر سے بولا بھائی آپ جو ہے نا ان کو ای میل کر دیں وی ٹرانسفر سے، سی ڈی کہاں لگے گی اب۔ لیکن چند سال پہلے کی بات ہے، 30 سال پہلے میرے خیال سے یا 20 سال پہلے کی بات ہے، سی ڈی روم ایک بڑی جو ہے وہ نعمت ہوا کرتی تھی یار، سی ڈی روم ایکسٹرنل سی ڈی روم لے کر آ رہے ہیں بھائی سی ڈی چلانی ہے۔ اب جناب علی کمپیوٹر بالکل چھوٹے ہو گئے، اب اینڈرائڈ آ گیا ہے۔ جس کام کو کرنے کے لیے، کوئی غلط کام کرنے کے لیے جو ایک جد و جہد کی جاتی تھی کرایہ کا وی سی آر لا کے اور پتہ نہیں کیا کیا کر کے، اب فنگر ٹپس پہ یہ چیز آ گئی ہے۔ تو کیا یہ چیز جس ذہن نے بنائی ہے، کیا اس ذہن کا بنانے والا اس چیز پر قادر نہیں ہے کہ جس نے پیدا کیا وہ دوبارہ زندہ کر سکے؟ افسوس کا مقام یہ ہے کہ جس چیز کو یہ تخلیق کرنے والے جو لوگ ہیں وہ اللہ کو ماننے والے نہیں ہیں، اس لیے ان کو اللہ کی معرفت نہیں ہوتی۔ ورنہ 500 سال پہلے، 600 سال پہلے موجدین جو ہے وہ مسلمان تھے اور ان کو یہ بات پتہ تھی کہ جو بات بھی ہمارے ذہنوں میں آ رہی ہے، جو خیال بھی ہمارے ذہن میں آ رہا ہے، وہ خالق کائنات کی طرف سے آ رہا ہے۔ اس لیے وہ اللہ کا نام لے کے کام کیا کرتے تھے اور دنیا میں تسخیر اور تکبیر کے ذریعے اپنا ایک مقام بنایا تھا انہوں نے۔ لیکن آج کی جو ٹیکنالوجی ہے اس کو بنانے والے اہل ایمان نہیں ہیں، اس لیے وہ چاند پر بھی پہنچ گئے ہیں اور وہ پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ان کو خدا کی معرفت نہیں ہے، ان کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ جس ذہن نے ان کو یہ صلاحیت دی کہ اتنی بڑی چیز ایجاد کریں، اس دماغ کو ایجاد کرنے والا کتنی بڑی ہستی ہوگا۔ تو ساتھیوں، یہ چیز ہمیں ان کو بتانی ہے، یہ بات ہمیں ان کو یہ بتانی ہے، لیکن ہم کس وقت بتائیں گے؟ جب ہم ان کے برابر بیٹھ سکیں گے، جب ہم اس قابل ہو سکیں گے، اتنا R&D کر کے ہمارے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو سکے گی کہ ہم ان کے برابر بیٹھ سکیں اور ان کو یہ بات بتا سکیں کہ جاہلوں، تمہیں یہ جو خیال اللہ نے دیا ہے، جو تم اتنی بڑے بڑے راکٹ اور اتنی بڑی بڑی جو ناسا کی ٹیکنالوجیاں بنا رہے ہو، اس کو بنانے والا، اس ذہن کو بنانے والا اللہ رب العزت ہے، جس نے اس کائنات کو 6 دنوں میں بنایا۔
لیکن افسوس کے ساتھ ہمارا اس ٹیکنالوجی میں کوئی حصہ نہیں ہے، ہمارا اس ٹیکنالوجی میں کوئی حصہ نہیں ہے. ہم صرف انسٹال کرتے ہیں، کمیشن کرتے ہیں اور ٹربل شوٹنگ کرتے ہیں. ہم انوینٹ نہیں کرتے ہیں. جو ہم کام 600 سال پہلے کر رہے تھے، اور وہ اس لیے کر رہے تھے کہ موجدین جو ہے وہ اللہ کی معرفت سے واقف تھے، اور وہ یہ بات جانتے تھے کہ دین اور دنیا الگ الگ نہیں ہے، دین اور دنیا ایک ہی ہے. اسی دنیا میں ہمیں اس دین کو غالب کرنا ہے، اس دین کو اونچا کرنا ہے، اور اللہ کی معرفت اللہ کی مخلوق تک پہنچانی ہے. اور جس کام کو جو ہم لوگ نے اور ہمارے چند صدیوں پہلے جب ہم نے چھوڑ دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا نظام، اس دنیا کی زمام کار ان لوگوں کے ہاتھ میں دی جو اس کو نہیں مانتے، لیکن وہ محنت کر رہے ہیں، وہ ٹیکنالوجی میں آگے بڑھ رہے ہیں، اور ہم پیچھے ہیں. ہم صرف فالو کر رہے ہیں، ہم دوسروں کا بنایا ہوا چنگم چبا کے تھوک رہے ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر ہمارے ذہن میں یہ واقعات جو ہے وہ ہمارے ذہنوں میں ہوں گے، اور جب ہم ان ذہنوں کے ساتھ دنیا کا جدید علم سیکھیں گے، تو جب ہم ٹیکنالوجی فاؤنڈر کے ساتھ بیٹھے ہوں گے، جب بڑے بڑے مینٹرز کے ساتھ بیٹھے ہوں گے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، ہم ان کو اللہ کے بارے میں بتا سکتے ہیں. تو مکہ کے مشرکین بھی یہی سوال کیا کرتے تھے کہ بھائی یہ کیا چیز ہے؟ تو اللہ یہ قیامت کیا چیز ہے؟ کیسے زندہ ہو جائیں گے؟ کیسے ہڈیاں ہماری جو ہے وہ گل سڑ گئیں، دوبارہ ہم کیسے زندہ ہو جائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے کہ کیا جس نے پہلی بار پیدا کیا کیا وہ دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ تو یہ سن کر کچھ مشرکین مذاق اڑاتے اور یہ بات کہتے یہ صرف کہانیاں ہیں، یہ صرف کہانیاں ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم صرف کہانیاں بتا رہے ہو، یہ مطلب ہونے والی بات نہیں ہے یہ. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بار بار آخرت کی دن کی سختیوں کے بارے میں پتہ تھے. ہم نے پچھلے جمعے میں بھی یہ واقعہ سنا تھا، عاص بن وائل کا واقعہ ہے کہ اس نے ایک پرانی ہڈی اٹھائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آگے کہا کہ ہڈی بکھیر دی، اور ہنستے ہوئے کہا کہ محمد کیا رب تمہارا ان بوسیدہ ہڈیوں کو زندہ کرے گا؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیات نازل ہوئی سورہ یاسین کی 78 اور 79 کہ وہ کہتا ہے کہ کون ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا جب یہ گل سڑ گئی ہوں گی؟ کہہ دو وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی بار پیدا کیا. ابو جہل بہت بڑا دشمن تھا اللہ کے رسول کا، اسلام کا. وہ بھی یہی بات کہا کرتا تھا کہ اگر قیامت ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کا دعویٰ کر رہے ہیں تو میرے پاس مال و دولت اور عزت ہے، اور وہاں بھی میرے لیے اچھا ہی ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس بات کا جواب دیا سورہ مریم میں آیت نمبر 77-79 میں کہ کیا اس نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے پیدا کیا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے مال اور اولاد ضرور دی جائے گی؟ ہرگز نہیں، ہم اس کے لیے آگ لکھ چکے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتایا کہ ابو جہل اور جیسے لوگ کس طریقے سے آخرت میں جہنم سے دوچار ہوں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ صرف مشرکین کو وعید نہیں سناتے تھے بلکہ ان کو حوصلہ بھی بتاتے تھے، ان کو حوصلہ بھی دیتے تھے کہ اگر توبہ کر لی جائے تو اللہ کی رحمت، اللہ کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جو جنت جو ہے وہ ان کے لیے آسان ہو جائے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے مشرکین کو جمع کر کے فرماتے کہ اے قریش کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو ورنہ قیامت کے دن تمہارے بت تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیں گے. اس دن تمہارا مال، تمہاری اولاد اور تمہاری سرداری سب بیکار ہو جائے گا. یہ سن کر ابو لہب اور دیگر سردار ہنستے اور کہتے کہ ہمیں تو آگ چھوئے گی ہی نہیں. اگر واقعی جہنم ہے تو چند ہی جائیں گے، پھر ہم چند ہی اس میں جائیں گے اور پھر ہم آزاد ہو جائیں گے. اس پر اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا سورہ بقرہ میں آیت نمبر 80-81 میں کہ یہ ہرگز ایسا نہیں ہے، یہ آگ ہمیشہ کے لیے ہے. کچھ خوشگمانیاں ہمیں بھی ہیں جیسے مشرکین مکہ کو دیں اور یہودیوں کو بھی دیں. یہودی تو اہل کتاب تھے اور موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، اور ان کو بھی یہ جو ہے وہ خوشگمانی تھی کہ بھائی ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں، ہم دوزخ میں کیوں جائیں گے؟ اگر گئے بھی تو تھوڑے دن کے لیے، جنت تو ہمارا مقدر ہے. کیا ایسی خوشگمانی ہم مسلمانوں کے اندر بھی نہیں پائی جاتی کہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ بھائی ہم تو جنت میں جائیں گے، ضرور جائیں گے انشاءاللہ. جس کے دل میں رائی برابر بھی ایمان ہوگا وہ جنت میں جائے گا. لیکن ساتھیوں، صرف اسی پر اکتفا کر لینا کافی ہے؟ کیا اللہ کی جنت اتنی سستی ہے کہ صرف دائیں کروٹ سونے سے اور مسواک جیب میں رکھ لینے سے اور صرف نماز روزہ کرنے سے جو ہے مجھے جنت مل جائے گی؟ اگر ایسا ہوتا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی مشقت کیوں اٹھائی ہوتی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں طائف کے بازاروں میں جو ہے وہ لہو لعان ہوئے تھے کہ آپ کو پر پتھر برسائے گئے اور آپ کے پیر جو ہے وہ جوتیاں جو ہے وہ لہو لہان ہو گئیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ جنگ احد کے اندر دندان مبارک شہید ہو گئے. 87 جنگیں لڑیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ کا ڈیفنس کرنے کے لیے.
اور اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جو کس طریقے سے جو ہے وہ دنیا میں پھیل کر اور انہوں نے اللہ کا دین لوگوں تک پہنچایا، جس کے نتیجے میں آج ہمارے خطوں میں اسلام پایا جاتا ہے. تو ساتھیوں، کیا یہ صرف اتنی آسان سی بات ہے کہ ہم جنت میں داخل کر دیے جائیں گے صرف ایمان لانے کی وجہ سے؟ اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی ہمیں یہ بات بتائی کہ ایمان والوں سے جب یہ بات کہی تو یہ بات کہی کہ جو لوگ نیک کام کریں گے اور اس پر عمل کریں گے، جو لوگ، یعنی کہ جیسے سورہ اثر میں اللہ نے فرمایا نا کہ 4 لوگ پوری والعصر ان الانسان لفی خسر، انسانیت خسارے میں، اثر کے وقت کی قسم کھا کے کہا. لیکن کون لوگ ہیں جو 4 لوگ جو بچ سکیں گے، 4 خصوصیات والے؟ الا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، جو نیک کام کریں گے، جو نیک اعمال کریں گے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور صبر کی تاکید کریں گے اور حق پر جمے رہیں گے. تو جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو نیکی کی جنت کی بشارت دی ہے، وہیں پر نیک اعمال صالحہ اور صبر کی تاکید بھی کری ہے اور حق پر ڈٹ جانے کی بھی تاکید کری ہے. یقیناً جب اس کام میں جب ہم یہ کام کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ کام اتنا آسان نہیں ہوگا، یہ کام اتنا آسان نہیں ہوگا. ہر شخص جو ہے وہ اس بات کو سوچ لے کہ جب بھی اللہ کے دین کے لیے کوئی بات کی جائے گی تو سب سے پہلی مخالفت آپ کے اپنے گھر سے ہوگی. لیکن ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں یہ بات سوچنی چاہیے کہ اللہ کے دین کے لیے ہم اپنی کیپیبلٹی میں ہم جو کر سکتے ہیں کریں، جو کر سکتے ہیں کریں. اگر ہم اللہ کے دین کے لیے کچھ مال خرچ کر سکتے ہیں ہم وہ مال خرچ کریں. اگر یہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین کی بات ہم لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں ہم وہ کام کریں. اگر جو ہے اگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر بولنے کی صلاحیت دی ہے تو آپ سنتے رہتے ہیں، الحمدللہ ایک پلیٹ فارم موجود ہے، آپ بھی آ کے اس سے جڑ سکتے ہیں. جو کام ہم کر سکتے ہیں، چند لوگوں کو بٹھا کے ہم لوگ جو ہے قرآن مجید کے مختلف تفاسیر کو ترجمے سے پڑھ سکتے ہیں. کم از کم یہ تو کر سکتے ہیں کہ ہمیں اس بات پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں کیا فرمایا ہے، اس قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہاں کہاں جنت کی بشارت دی ہے اور کہاں کہاں جو ہے وہ جہنم کی وعید سنائی ہے. اور یہی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مشرکین کو بتاتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ نجات کی خوشخبری بھی دیتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو آج شرک چھوڑ دے، اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دے گا. اور چنانچہ بہت سے مشرکین اسلام پر ایمان لائے، ہم بہت سارے صحابہ کے نام جانتے ہیں جو ایمان لائے اور انہوں نے بہت نام پیدا کیا. تو سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے تو ہم نے ان کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیا، ہم نے ان کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیا. اور ساتھیوں، قیامت کے دن ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیزیں جو ہوگی، حساب کتاب ہوگا، اعمال تولے جائیں گے. اعمال جس کے دانے ہاتھ میں ہوں گا اس کے کیا کہنے. نوجوان یہاں موجود ہیں، ماشاءاللہ سے ہم سب جانتے ہیں کہ جب ایگزام ہوتا ہے تو بچے کس طریقے سے پڑھ رہے ہوتے ہیں اور نمازیں بھی ماشاءاللہ خوب چل رہی ہوتی ہیں اور عبادات بھی خوب چل رہی ہوتی ہیں کہ بھائی ایگزام بھی اچھے ہوں. اور جب رزلٹ آتا ہے تو خوب رزلٹ آنے سے پہلے دعائیں ہو رہی ہوتی ہیں، اور جب رپورٹ کارڈ ہاتھ میں آتی ہے تو جن کے خراب نمبر ہوتے ہیں وہ بول رہے ہوتے ہیں بھائی ہمارا رزلٹ کسی کو نہیں بتانا. اور اچھے رزلٹ والے خوب بڑھ چڑھ کر اپنا رزلٹ بتا رہے ہوتے ہیں، اپنے اپنے ملکوں میں رشتہ داروں کو فون کر رہے ہوتے ہیں، ان کے والدین جو ہیں وہ خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی بہترین رزلٹ آیا ہے. قیامت کے دن بھی نوجوان بچوں اور بھائیوں اور دوستوں یہی ہوگا کہ جب اعمال نامہ ہمارے سامنے رکھا جائے گا، اللہ تعالیٰ ہمارا اعمال نامہ ہمارے دانے ہاتھ میں عطا فرمائے. بڑی خوش نصیبی ہوگی کہ ہمارا اعمال نامہ ہمارے دانے ہاتھ میں ملے. اور اس دن جو ہے وہ ایک بہت امپورٹنٹ سوال بھی ہوگا کہ قیامت کے دن انسان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے انسانوں کے درمیان ناحق قتل کا جو ہے وہ حساب کیا جائے گا کہ جس نے ناحق قتل کیا ہوگا اس سے جو ہے وہ سوال کیا جائے گا. یعنی کہ انصاف ہوگا، جس کا ناحق قتل ہوا ہوگا اس کو اس کا جو ہے وہ بدلہ دیا جائے گا اور جس نے کیا ہوگا اس کو سزا دی جائے گی. یہ ناحق قتل کرنا یہ بھی ہمارے معاشروں میں بہت بڑا فساد ہے جو آج ہمارے معاشروں میں برپا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں، بلا کسی وجہ کے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑے اور فساد برپا ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ قیامت کے دن اس کا بڑا کڑا حساب ہوگا. اور اس سے آگے بڑھ کر جو قدیم عرب میں جاہلیت کی رسم پائی جاتی تھی کہ بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، گاڑا جاتا تھا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے سوال کرے گا. سورہ تکویر میں آتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس قصور میں ماری گئی. یعنی کہ یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بچی کے ماں باپ سے یہ سوال نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ کو اتنی غیرت آئے گی کہ ان ماں باپ سے جنہوں نے انتہائی مکروہ کام کیا تھا اللہ ان سے بات بھی نہیں کرے گا، اللہ ان سے سوال بھی نہیں کرے گا.
وہ تو ہیں ہی سزا کے مستحق. اللہ تعالیٰ اس زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے سوال کرے گا کہ تجھے کس جرم میں گاڑا گیا. یہ ہے وہ دین جو حقوق نسواں کی بات کرتا ہے, عورتوں کے حقوق کی بات کرتا ہے, اور اس معاملے میں جس میں عورتوں سے اسلام لانے سے پہلے سخت زیادتی کی جاتی تھی, قیامت کے دن اس گاڑی ہوئی لڑکی سے سوال کیا جائے گا. آج ہمارے معاشروں میں خواتین کے ساتھ خاص طور پہ ازدواجی معاملات میں کس طرح کا سلوک کیا جاتا ہے, اس کا جائزہ بھی لینے کی ضرورت ہے کہ خواتین اگر شادی بیاہ گھروں میں ہو کر آتی ہیں یا پھر اس طرح کے جو کہیں ہو کے جاتی ہے تو ان کے ساتھ کس طرح کا رویہ رکھا جاتا ہے. تو یہ بات ہمارے ذہنوں میں رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس معاملے میں بڑا غیرت مند ہے, بڑا غیرت مند ہے. اللہ تعالیٰ ان ماں باپ سے سوال نہیں کرے گا کہ جنہوں نے اس کو ناحق گاڑا تھا, بلکہ اس بچی سے سوال کیا جائے گا. تو ساتھیوں, یہ ہیں وہ آخرت کے کچھ مناظر اور کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث, کچھ خوشخبریاں, کچھ وعیدیں جو ہم نے قرآن اور احادیث کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کری. انشاءاللہ آگے بھی ہم اس پر گفتگو رکھنے کی کوشش کریں گے. آج کی باتوں میں جو پیغام ہے وہ یہ پیغام ہے کہ ہمیں اس بات کو اپنے ذہنوں میں جو بالکل بٹھا لینا چاہیے. آخرت ایک ایسا فلسفہ ہے جو عمل اور اخلاق کا متقاضی ہے, یعنی کہ اگر عمل ہوگا اور اخلاقی طور پہ ہمارے ذہنوں میں اس کے بارے میں صحیح کانسیپٹ ہوگا تو ہماری باقی معاملات بھی بالکل ٹریک پر ہوں گے. ہم جو کام بھی کریں گے بالکل اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق کریں گے. دیکھیں نا, ہم اگر ابھی نکلیں گے اگر مسجد سے, سب سے پہلے تو پارکنگ کا مسئلہ ہوتا ہے, چلیے تو ایک چھوٹی سی بات ہے, لیکن اگر ہم ٹریفک سگنل جو ہے اگر توڑ دیں تو کیسا ذہن میں جھٹکا آتا ہے, ارے کیمرے نے ریکارڈ نہ کر لیا ہو, ارے کیمرے نے ریکارڈ نہ کر لیا ہو. پھر فوراً گھر جا کے دعائیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ شاید ریکارڈنگ ڈیلیٹ ہو جائے, یا اللہ میاں کوئی ایسا کوئی ہو جائے کہ کسی نے جو مانیٹرنگ کر رہا ہوگا اس کے ذہن سے نکل جائے, کوئی فائن نہ پڑے ہمارے اوپر. ہماری سرویلنس ہو رہی ہے, 24/7 سرویلنس ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں جو اپنا رجسٹر کھولے ہوئے سب کچھ لکھ رہے ہیں. لیکن ہمیں اس بات کا احساس تب ہوگا جب ہم اخلاقی طور پہ اس فلسفے کو سمجھیں گے. دیکھیں, میں جھوٹ بولوں گا مجھے کچھ نہیں ہوگا, میں کسی کا حق کھاؤں گا مجھے کچھ نہیں ہوگا, لیکن اگر میں آگ کا انگارہ اپنے ہاتھ میں رکھ لوں تو مجھے تکلیف ہوگی نا. اگر میں اسٹوو جلاتا ہوں, چولہا جلاتا ہوں اور اس پر پتیلی رکھتے ہوئے میرا ہاتھ جل جائے تو کیسی تکلیف ہوگی, فوراً میں ہاتھ نہیں ڈالوں گا. لیکن اگر میں جھوٹ بولوں اور اگر میں کسی کا حق ماروں, حرام کمانے کی کوشش کروں, مجھے بظاہر کچھ نہیں ہوگا, لیکن میں اس سے رک جاؤں. وہ کس طرح رکوں گا؟ جب میرے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ مجھے اپنے رب کو جواب دینا ہے, مجھے قیامت کے دن اس کے حضور پیش ہونا ہے اور میرا حساب کتاب ہوگا, مجھے جنت پانی ہے. اس لیے حرام کام میں نہیں کروں گا, اس لیے میں جھوٹ نہیں بولوں گا, اس لیے میں کسی کا حق نہیں ماروں گا, اس لیے میں کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کروں گا. اگر یہ جواب دہی کا احساس میرے اندر زندہ ہو جائے تو انشاءاللہ تعالی عزیز ہماری زندگیاں ٹریک پر آ جائیں گی. نہ صرف ہماری انفرادی زندگیاں ٹریک پر آئیں گی, ہمارے اہل و عیال کی اور ہماری اجتماعی زندگیاں ٹریک پر آ جائیں گی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ یہ موضوع جاری رہے گا. آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر اس حوالے سے کوئی کمی رہ گئی ہو تو ضرور مطلع فرمائیں. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.